بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على خوان ولا فی سکرجة ولا خبز له مرقق قیل لقتادة على ما یأکلون قال على السفر رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز کے اوپر کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی تشتریوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا تناول فرمایا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتی بنائی گئی۔ حضرت قتادہ سے کہا گیا کہ علامہ یأکلون، پھر وہ کس چیز کے اوپر کھاتے تھے؟ تو فرمایا کہ علی السفر، دسترخوان کے اوپر۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر امور کے بارے میں تعلیمات دی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے متعلق بھی تعلیمات دی ہیں، اور اگر انسان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کھانا تناول کرے گا تو اس کا وہ کھانا عبادت بن جائے گا اور اس کے لیے باعث نجات بنے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کی آداب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی جو سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت کا اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز کے اوپر، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ تو اس لیے جب کھانا تیار ہو جائے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے اور دسترخوان بچھا کر کے اس کے اوپر کھانا جو ہے وہ لگایا جائے اور دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھایا جائے، کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض ویأکل علی الارض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھتے تھے اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا جاتا تو وضع علی الارض، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو زمین کے اوپر جو چٹائی وغیرہ بچھائی ہوتی تھی اس کے اوپر رکھ دیتے یا دسترخوان کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور فرمایا کہ یہ جو ہے زمین کے اوپر بیٹھ کر کے کھانا اقرب الی التواضع، اس کے اندر زیادہ تواضع ہے، زیادہ عاجزی اور انکساری ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کہ زمین پہ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دسترخوان تھا وہ چمڑے کا تھا اور گول شکل کے اندر تھا۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت تک دسترخوان زمین کے اوپر بچھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے جو ہے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے دسترخوان کے اوپر کھانے کی عادت جو ہے یہ ڈالنی چاہیے۔ ہمارے ہاں دین کو چھوڑ کر کے دوسروں کی نقالی جو ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ مال اور دولت سے نواز دیتے ہیں، جو امیر اور متمول گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو زمین کے اوپر بیٹھنا انہیں عار محسوس ہوتا ہے۔ وہ مایوس سمجھتے ہیں کہ زمین کے اوپر دسترخوان لگا کر کے
زمین پہ بیٹھ کر کے کھانا کھایا جائے، اور شادی بیاہ کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے جو ہے کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے اپنے گھروں کے اندر۔ ایک سنت کو زندہ کریں گے اس زمانے کے اندر جب کہ سنتیں مٹ رہی ہوں، تو فرمایا 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب ہے۔ تو ایک تو دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کے کھانے کی عادت ڈالی جائے، اور پھر جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں کھانا کھانے سے پہلے۔ فرمایا کہ ہاتھوں کو دھونا یہ مسنون ہے، سنت ہے، تو کھانے کی نیت سے ہاتھوں کو دھویا جائے کہ میں کھانے کے لیے ہاتھوں کو دھو رہا ہوں۔ فرمایا اگرچہ ہاتھ صاف ہوں پھر بھی ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اس لیے کہ ہاتھ جو ہے مختلف جگہوں پہ پڑتے رہتے ہیں، انسان کے بدن کے اندر بھی جگہ جگہ پہ آدمی کھجلاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر ہاتھوں کو دھو کر کے کھانا کھائیں گے، ایک تو انسان جو ہے جراثیم سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا جو ہے سنت کے زندہ کرنے کا، سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہاتھوں کو دھو کر کے کھانا شروع کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر یہ پڑھا تھا کہ جس کھانے کے بعد وضو کیا جائے اس کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے تورات کے اندر اس طرح پڑھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں تو اس کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو کہ اس سے کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو گے تو کھانے میں برکت ہوگی، بعد میں ہاتھ دھو گے تو صفائی حاصل ہوگی اور سکون جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر فرمایا کہ فقر سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھویا کرو کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر خیر اور برکت نازل ہو تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ تو اس لیے خود بھی ہاتھوں کے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بچوں سے بھی اس کا اہتمام کروانا چاہیے کہ جب دسترخوان پہ بیٹھنے لگیں تو پہلے جو ہے ہاتھوں کو دھو لیں، اور کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو پھر ان کو خشک نہیں کیا جاتا، تولیہ وغیرہ کے ساتھ انہیں خشک نہیں کیا جاتا، اسی طرح گیلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ اور جب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں تو تولیہ وغیرہ کے ساتھ اس کو خشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے کہ بعد میں جو ہے خشک کر لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد جس پلیٹ میں جس برتن میں کھانا کھایا ہے تو اس کو صاف کرنے کے بعد بعض اوقات جو ہے اسی میں ہاتھ دھو دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو ہے خلاف ادب ہے، اس برتن کے اندر جس میں کھانا کھایا ہاتھ نہیں دھونا چاہیے، بلکہ الگ کسی دوسرے برتن کے اندر جو ہے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے کے آداب اور کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو مسنون طریقے کے مطابق بیٹھے، سنت طریقے کے مطابق بیٹھے، اور سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا جو ہے وہ اس کے 3 طریقے روایات کے اندر آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو دونوں گھٹنے ہیں دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر دیا جائے، دونوں ایسی صورت میں بیٹھیں کہ یہ دونوں گھٹنے جو ہیں یہ کھڑے ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک جو دایاں گھٹنا ہے اس کو کھڑا رکھیں اور جو بایاں پاؤں ہے اس کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ التحیات کی شکل کے اندر، قاعدے کی شکل کے اندر جو ہے بیٹھ کر کے تھوڑا سا آگے کی طرف جھک کر کے کھانا جو ہے وہ تناول کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اگر جسم بھاری ہے شروع میں تو تحیات کی شکل میں بیٹھ جائے، اور بعد میں جو ہے 4 زانو ہو کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کھانا کھائے تو تکیہ لگا کر کے، ٹیک لگا کر کے کھانا نہ کھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا آکل متکئن، کہ میں تکیہ لگا کر کے، ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ جب آدمی ٹیک لگا کر کے کھانا کھاتا ہے
تو فرمایا کہ وہ کھانا صحیح طریقے سے بدن کے اندر نہیں پہنچتا، جگہ پہ نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے انسان کو بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ٹیک لگا کر کے نہ کھائے۔ اب فرمایا کہ ٹیک لگانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی ایک پہلو پہ ٹیک لگا کر کے کھانا کھائے یا دوسرے پہلو پہ، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہاتھ پہ ٹیک لگا لے اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے کھانا کھائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی دیوار سے یا کسی تکیہ وغیرہ سے ٹیک لگا کر کے کھانا کھائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا نہیں کرتا کہ ٹیک لگا کر کے کھانا کھاؤں، انما انا عبد آکل کما آکل العبد واجلس کما یجلس العبد، میں ایک بندہ ہوں، جس طرح بندے بیٹھتے ہیں تو میں بھی بندوں کی طرح بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہوں، اور جس طرح غلام جو ہے کھانا کھاتے ہیں میں بھی اسی طریقے سے کھانا تناول کرتا ہوں۔ تو ایک تو فرمایا کہ سنت کے مطابق بیٹھے اور کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ ٹیک لگا کر کے نہ کھانا کھائے، اور پھر جس وقت کھانا کھائے تو فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ اس کھانے سے میرے جسم کے اندر جو طاقت پیدا ہوگی، اس طاقت کو میں اللہ کی عبادت کے اوپر لگاؤں گا، تو کھانا جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ اور پھر کھانا جو ہے پیٹ بھر کر کے نہ کھائے، فرمایا کہ اتنا کھانا کھائے کہ بھوک رکھ کر کے کھانا کھائے، تھوڑی بھوک باقی ہو تو اس وقت جو ہے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی برتن جو ہے اس کو بھرنا اتنا برا نہیں کہ جتنا انسان اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ بھوک رکھ کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ آدمی کو اتنا کھانا چاہیے کہ صرف چند لقمے وہ کھا لے کہ جس سے اس کی کمر جو ہے، پیٹھ جو ہے وہ درست رہ سکے، یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہو۔ لیکن فرمایا کہ اگر اتنا نہیں تو کم از کم 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ پیٹ کا جو ہے وہ کھانے کے لیے رکھے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہوا کے لیے رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته